طواف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کن حالتوں میں طواف حرام ہو جاتا ہے؟ طواف کے 7 چکر ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کعبہ کا طواف ہمیشہ بائیں طرف سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبہ کے گرد جو 7 چکر لگاتے ہیں، اس عمل کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کے لیے بھی نماز کی طرح بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ طواف حیض و نفاس والی عورت اور جنوبی شخص پر حرام ہے۔ احادیث مبارکہ میں بیت اللہ کے طواف کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس نے بغیر کلام کیے 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا اور صرف یہ الفاظ پڑھتا رہا: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس کی 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ لیکن جس نے طواف کے وقت گفتگو کر بھی لی تو وہ رحمت میں ایسا غوطہ زن ہونے والا ہوگا جیسے کوئی اپنے دونوں پاؤں کو پانی میں ڈبوئے ہوئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص طواف کے 7 چکر شمار کرتے ہوئے دھیان سے مکمل کرے اور 2 رکعات ادا کرے تو یہ اس کے لیے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل ہر روز بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کو ملتی ہیں۔ کعبہ شریف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں واحد وہ مقام ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے: اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ طواف کی ابتدا کیسے ہوئی؟ منقول ہے کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال پوچھا، مگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے طواف کے 7 پھیرے مکمل فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم میں تشریف لائے اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا: وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص کو حاضر کیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کیا پوچھتے تھے؟ عرض کیا: علیہ، کعبہ شریف کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا: کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا: ملک شام سے ہوں۔ فرمایا: ملک شام میں کس جگہ سے؟ عرض کیا: بیت المقدس کے قریب سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا: کیا تم نے تورات اور انجیل پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں، پڑھی ہے۔ امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا: اے شامی، میرا جواب یاد کر لو، تم مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اس وقت فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا یہ ارشاد سن کر فرشتوں کو لگا کہ شاید ہماری اس بات سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہے،
چنانچہ اب فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان کی طرف نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے ان کے لیے 4 ستونوں والا جبر زد کا ایک گھر بنایا اور فرشتوں سے فرمایا اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے، اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا اور اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم فرمایا جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبہ شریف کی عمارت بنائی۔ یہ پیمائش میں بیت المعمور کے برابر تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو اکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا، طواف 7 بار نہیں ہوتا بلکہ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امت کو حج کا طریقہ سکھایا اور عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا تو طواف میں 7 چکر لگائے، اور شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے اصل یہی ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاق عدد کو واحد، صمد اور اکیلی ذات کی یاد دلانے میں بڑا اثر ہے، اور خود 7 کے عدد کا بھی شریعت کے بہت سے احکام میں بڑا دخل ہے، اس لیے بہت سی چیزوں میں طاق عدد بالخصوص 7 کی رعایت کی گئی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے قدر تفصیل سے 7 کے عدد کی خاصیت پر بحث کی ہے کہ اس کی بڑی وقت ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمین 7 دن بنائے اور انسانی تخلیق 7 اتوار میں مکمل کی، اپنی عبادت کے لیے طواف کے چکر 7 رکھے، صفا و مروہ کی سی، رمی جمار، تکبیرات عید، بچوں کی نماز کا حکم دینے کی عمر وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تفصیل بیان کی ہے کہ طبی نقطہ نظر سے بھی 7 کے عدد کی بہت اہمیت ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے کہ طواف میں 7 چکر لگانے ہیں، اس کی حقیقی حکمت وہی بہتر جاننے والا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ایک دائرے میں کعبہ کے گرد گھومنا ہوتا ہے۔ کعبہ کے گرد طواف ہمیشہ بائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے، جس طرف ہمارے جسم میں دل بھی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران طواف ایک زبردست انرجی نکل کر ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے کعبہ کے قریب کوئی شخص پریشان نہیں ہوتا، نہ اسے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اور وہ پھر انتہائی پرسکون ہو جاتا ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق زمین کا میگنیٹک فیلڈ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے، جس کا ایک منفی اثر تمام انسانوں پر پڑ رہا ہے، جس سے انسانوں میں شیطانی برتاؤ اور شیطانی کاموں کی طرف جھکاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ دوران طواف بیت اللہ کو بائیں جانب رکھنے اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کا بنیادی سبب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج اور عمرے کے ارکان کے متعلق فرمان ہے، تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ معین سمت میں طواف کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ یہ اتباع رسول ہے، چنانچہ ہمیں کسی اور سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم طواف کی سمت کو اجرام فلکیہ یا تاروں وغیرہ کی حرکت سے منسلک کریں، کیونکہ مسلمان کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے، اسے بھی تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سے بڑھ کر انسان کو کوئی حکمت یا سبب سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، ورنہ مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت سرنگوں ہو کر چلتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اسے اتباع و تعمیل پر اجر بھی دیا جاتا ہے۔